الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہاں چلے، بعثت انبیاء کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں نبیوں کو مبعوث کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک، اس کی اس سوال کے جواب اور اس کی دلیل سے آشنا ہو چکے ہیں. خلاصہ جس کا یہی تھا کہ اللہ نے انسان کو سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ہر بندہ منزل کمال تک اور حقیقی سعادت اور خوشبختی تک پہنچے. اس تک پہنچنے کے لیے ایک راستے پہ چلنا ضروری ہے. راستے پہ چلنے کے لیے راستے کی شناخت اور معرفت ضروری ہے. انسان کے پاس اس راستے کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے، پھر انسان کیسے پہنچے گا؟ پھر اللہ نے اسی سعادت اور کمال کے راستے کی پہچان کروانے کے لیے، اسی راستے کی طرف رہنمائی اور ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں سے نبیوں کو وسیلہ اور واسطہ بنایا. وحی نازل کی، وحی کے ذریعے سے اپنے پیام کو، اپنی ہدایتوں کو نبی کریم کے پاس بھیجا اور نبی کریم نے لوگوں تک پہنچایا. یہ تمام چیزیں. اب اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے پیغمبر بھیجے، نبیوں کی بعثت ہوئی. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو آنے والا ہے یہ نبی ہے؟ کوئی ایسے جھوٹے دعویٰ کر دے، کہنے لگے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں سنانے لگے لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے. تو کچھ نبیوں کے پہچان کے راستے بھی تو ہونے چاہیے نا. اللہ نبیوں کو بھیج رہا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ جب تک ہم پہچانیں گے نہیں کہ آنے والا اللہ کا نبی ہے، ہم اس کی ہدایتوں پر عمل کیسے کریں گے؟ ٹھیک، تو نبیوں کی پہچان کے راستے کیا ہیں؟ نبیوں کی پہچان کے بہت سارے راستے ہیں جو آگے بیان کریں گے. اب فی الحال یہاں مقدمے کے طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ نبیوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء نے انسانی سماج اور معاشرے کے اندر کس طریقے کا مثبت رول ادا کیا ہے، انسانوں کے تہذیب و تمدن اور ان کی ضروریات کے لیے کتنی خدمتیں انجام دی ہیں. نبیوں کی کارکردگی پوشیدہ نہیں ہے. نبیوں کی خدمتیں، نبیوں کی زحمتیں انسانوں کے حوالے سے یہ وہ مسائل ہیں جو پوشیدہ نہیں ہے، تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. انبیاء الہی جو انسانوں کے درمیان آتے تھے، جن کے کاندھوں پہ سماج اور معاشرے کی رہبریت کا بوجھ ہوتا تھا، وہ بہترین مصلح اور مہربان ترین شخص ہوتے تھے امت کی بنسبت. انبیاء الہی صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف جامعہ کی رہبریت کے لیے نہیں آئے تھے. رہبریت کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مثلا مصلح ہو، دلسوز ہو، مہربان ہو، خوش اخلاق ہو، تعلیم یافتہ ہو، یہ تمام چیزیں، تو یہ ساری چیزیں نبیوں کے اندر موجود تھی تاکہ کاروان بشریت کو کمال اور سعادت کی آخری منزل تک پہنچا سکے. اور یہ کاروان بشریت کو منزل کمال اور سعادت تک پہنچانے کے لیے ایک لمحے کے لیے انہوں نے کوتاہی، سستی نہیں دکھائی، آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ مسلسل
سختیوں کا سامنا کرتے رہے، مشکلات کا سامنا کرتے رہے، لوگوں کے طعنے سنتے رہے، ہر طریقے کی آزار و اذیت کا سامنا کیا، اور جامع بشریت کی ہدایت کے لیے، منزل کمال و سعادت تک انہیں پہنچانے کے لیے سب کو تحمل کیا، سب کو برداشت کیا۔ اگر آپ پیغمبر خاتم آخری نبی کے خدمات اور ان کی زحمتوں کا اندازہ لگانا چاہتے تو کافی ہے کہ قبل از اسلام عربستان کے جو ماحول تھے، جو سماج اور معاشرہ تھا، اگر آپ اس کے سلسلے میں کوئی ایک کتاب پڑھ لیں، ٹھیک، ظہور اسلام سے پہلے عربستان کے حالات اور ظہور اسلام کے بعد کے، تو آپ کو نبی کریم کی زحمتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ کیا وحشت گری تھی، کیا جہالت تھی، کیا بدعتیں تھی، کس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے نبی نے آنے کے بعد کس طریقے سے ان کے اندر انسانیت پیدا کی، کس طریقے سے ان کی نفرتوں کو محبتوں سے بدلا، کس طریقے سے ان کی حمیت کو، ان کے تعصب کو اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ تبدیل کیا ہے، اور کس طریقے سے ایک بہترین انسانی سماج اور معاشرہ بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ بہر صورت چلے آپ جو ہے یہ عبارت دیکھ لیں، ابھی راستے بتائیں گے بعد میں کہ نبیوں کی پہچان کے راستے کیا ہے، وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے نبیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ نقش تاریخی پیامبران، نبیوں کی تاریخی جو نقوش ہیں، نبیوں کے جو تاریخی رول ہیں، وہ آثار مثبت و سازندے، اور جو ان کے مثبت اور انسان ساز اور سماج ساز جو رول ہے، کثرت کے ساتھ فراوانی کے از خود بر جائے گذاشتن، کہ جسے نبیوں نے یادگار کے طور پہ چھوڑا ہے، وخدمت ہائی کی بے فرہنگ و تمندر بشر نمودند، اور نبیوں نے انسانوں کے تہذیب و تمدن اور ان کے فرہنگ کے سلسلے میں جو خدمتیں کی ہیں، برکسی پوشیدہ نیز، یہ وہ باتیں ہیں جو کسی پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ، سب جانتے ہیں کہ نبیوں نے انسانی سماج اور معاشرے کی تہذیب و تمدن کے لیے، ان کی خدمت گزاری کے لیے، سماج اور معاشرے اور اس میں رہنے والے لوگوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے کیا خدمتیں کی ہیں، کیا نقش اور رول ادا کیا، یہ سب جانتے ہیں۔ پیامبران بزرگ ترین مصلحان، انبیاء الہی سب سے بڑے اصلاح گر و دل سوز ترین رہبران جامع بشریت بودیان، اور انسانی سماج کے سب سے مہربان رہبر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جہاں ایک طرف اصلاح طلبی تھی ان کے اندر، دوسری طرف سماج اور معاشرے کے لوگوں سے محبت بھی کرتے تھے، محبت کے ساتھ ان کی رہبریت کے وظائف اور ذمہ داریاں بھی ادا ہو رہی تھی کہ برائے رساندن کاروان بشریت کے انبیاء علیہ السلام نے بشریت کے انسانوں کے قافلے اور کاروان کو پہنچانے کے لیے کہاں بقلہائے کمال و سعادت، سعادت اور کمال کی انتہا تک، سعادت اور کمال کی آخری منزل تک انسانوں کے قافلے کو پہچاننے کے لیے دمی آرام نہ نشستند، ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھے، ایک نفس آرام نہیں کیا کہ چلو آج کام رہنے دو، آج کلاس میں نہیں جائیں گے، آج ہدایت رہنے دو، آج نہیں کریں گے، ہے نا، ہماری طرف سے نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کیا، از ہیچ تلاشی فروگزار نہ کردن، اور کسی بھی طریقے کی سعی و کوشش سے دور نہیں ہٹے، فروگزار نہ کردن یعنی نہیں چھوڑا، ہر طریقے کی
محنت کی، ہر طریقے کی صحیح کوشش کی، سختی ہارا تحمل کردن، مشکلات کو برداشت کیا، ناملازمات را بجان خریدند، پریشانیوں کو، دقتوں کو، وہ چیزیں کہ جو ناپسند تھیں ان کا بھی سامنا کیا، و آزار و اذیت ہائے مردم را، لوگوں کی طرف سے جو آزار و اذیت دی جا رہی تھی انہیں چون شربتی گوارا نوشیدن، خوش مزہ اور شیرین شربت کی طرح اسے پیا، یعنی اس کو بھی خوشی خوشی برداشت کیا، وہ بزرگ ترین تحول را در جامع بشریت پدید آوردند، اور انسانی سماج کے اندر سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ کافی اس کتاب تاریخ را از نظر گزراندے، کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ تاریخ کی کسی کتاب کو اپنی نظر سے گزاریں، یعنی کسی کتاب کا مطالعہ کریں، کافی ہے کہ آپ کسی تاریخی کتاب کو دیکھیں، و اوضاع عربستان و جہان را، عربستان اور پوری دنیا کے حالات، پوری دنیا کے حالات، خاص طور سے عربستان کی کہ جہاں نبی کریم کو بھیجا گیا تھا، وہاں کے حالات در زمان ظہور پیغمبر اسلام مطالعہ کنی، پیغمبر اسلام کی بعثت اور ظہور کے وقت کا مطالعہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا اور عربستان کے حالات کیا تھے اس وقت جب اللہ کے نبی مبعوث برسالت ہوئے ہیں۔ جائیے اب کوئی تاریخ کی کتاب پڑھیے اس حوالے سے، مقایسے اجمالی میاں نے تحش آرا پیش از بعثت، اور ایک مختصر مقایسہ کیجئے کہ بعثت پیغمبر سے پہلے عربوں میں کیا وحشی گری تھی، کیا حیوانیت تھی، کیا جانور نما انسان اور ان کے کام تھے، و تمدنی کی اسلام میاں نے آنان بنیاد نہاد، اور اسلام نے جو تہذیب و تمدن ان کے درمیان جس کی بنیاد رکھی ہے، اسلام نے آنے کے بعد، یعنی ظہور پیغمبر کے بعد یا ظہور اسلام کے بعد، اسلام کی جو تہذیب و تمدن کی بنیاد ان کے درمیان رکھی گئی، حقائق بسیاری را پیش روی محققان و تمدن شناسان میں نہاد، بہت ساری حقیقتوں کو محققین اور جو لوگ دنیا کی ملتوں کے تہذیب و تمدن کو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ تاریخیں کیا ہے، ساری حقائق پیش کر دیں گی، سب بتا دیں گے۔ ان بررسی تاریخی، تاریخ کا یہ مطالعہ، تاریخ کی یہ تحقیق و جستجو از حوصلے ان نوشتار بیرون، اس تحریر کے حوصلے سے باہر کی بات ہے۔ ہم یہاں پر ظہور اسلام کے وقت عربستان یا پوری دنیا میں کیا حالات تھے، کیا تہذیب و تمدن تھی، لوگوں کی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا، ہم اس مختصر سی کتاب میں اس تاریخ کو درج نہیں کر سکتے، یہ ہمارے حوصلے سے باہر۔ و بے بحث ہے تاریخ اسلام حوالہ دادے ہمیشہ، آپ کو تاریخ اسلام کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان تاریخوں سے، انسانوں کے تہذیب و تمدن کی تاریخ سے، خصوصاً عربستان کی وحشت گری سے اگر آگاہی اور آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیے تاریخ پڑھیے، تاریخ میں تفصیل کے ساتھ دنیا اور عربستان کے تمام حالات مل جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام انہوں نے ہر طریقے کی مشکلات کا، مصیبتوں کا سامنا کر کے اپنی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ یہ ان کی زحمتیں ہی تھی کہ ظہور اسلام کے بعد دنیا اور خاص طور سے عربستان کا جو ماحول تھا، عربستان کے جو تہذیب و تمدن تھی، زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ تھا، وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ ظہور اسلام کے بعد سماج میں کیا تبدیلی آئی، کیا چینجنگ آئی، کس طریقے سے لوگ اور ان کی زندگی کا طور طریقہ بدلا ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہیں
تو کوئی بھی آپ چاہیے تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے مطالعہ کیجئے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ظہور اسلام سے پہلے کیا تھا اور ظہور اسلام کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے، کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اب یہ چونکہ عقائد کی کتاب ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ کو ظہور اسلام سے پہلے اور بعد کی تمام تاریخیں لکھ کر بتائیں گے، نہ، یہ عقائد کی کتاب ہے، یہاں عقائد کے مسائل سے بحث ہوگی۔ اگر آپ تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو جائیے تاریخی کتاب کا مطالعہ کیجئے، ٹھیک۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی آیتوں کے پس منظر میں نبیوں کے پہچاننے کے جو اہم ترین راستے ہیں، انبیاء علیہ السلام جو دین کے مبلغ تھے ان کو یہاں پر ذکر کریں گے، ایک ایک کر کے وہ راستے بیان کریں گے جن راستوں کو نبیوں کی شناخت کے لیے آیات الہی نے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں میں نبیوں کے پہچاننے کے جن راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو یہاں پر بیان کریں گے۔ کچھ ایسے راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبیوں کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ در انجا برآنی، یہاں ہم یہ چاہتے ہیں تا از رہ گزرے بررسی آیات قرآن کی بررسی کے راستے سے، قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے مہم ترین رہ آوردہائے پیامبران را، انبیاء کو پہچاننے کے اہم ترین راستے کو کہ مبلغان دین بودے اند، کہ جو دین کے علم بردار تھے، برشماری ہم یہاں شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ نبیوں کے پہچان کے وہ راستے کہ جن راستوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ہم یہاں پر ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ اب یہاں آ گیا پہلا راستہ ہے تعلیم کا، دوسرا راستہ ہے تزکیہ کا، تیسرا تذکر کا، چوتھا آزادی از اسارتہا۔ یہ ایک ایک کر کے آئے گا انشاءاللہ، سب کو دیکھا جائے گا۔